یہ سلسلہ کہاں کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے 11ویں صدی ہجری میں حضرت امام ربانی مجدد الفرسانی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو یہ مجددین کی ایک فہرست ہے جس میں آپ کا جو زمانہ ہے وہ 11ویں صدی ہجری کا زمانہ، اور یہ زمانہ بڑا پرآشوب تھا. ہم جانتے ہیں اس وقت اکبر بادشاہ کس طرح گمراہی کا شکار ہو چکا تھا، اور بر صغیر کا یہ خطہ پورا اس وقت شدید آندھیوں کی لپیٹ میں تھا، گویا فتنوں کی آندھیاں تھیں. الہاد و بے دینی کا سیلاب تھا جو سب کو بہا کر لے جا رہا تھا. دین کے شاعر روزانہ مسخ ہو رہے تھے، تحریفات ہو رہی تھیں، غالیوں کا جناب تحریف اور جاہلوں کی تعویلیں اور مبتلین کا انتحال، وہ سب کچھ اس وقت داخل کیا جا رہا تھا دین میں. دین مٹانے کی ایک کوشش تھی، پوری سوچی سمجھی اسکیم تھی اکبر کی اور اس کے حواریوں کی ایک اسکیم تھی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے سرہند کی سرزمین سے اور انہوں نے ایک جد و جہد شروع کی اور ایک فقیرانہ انداز سے کام کا آغاز کیا. یہ کوئی نہ حکمران ہوتے تھے، نہ عہدے رکھتے تھے، نہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، نہ ان کے پاس اور کوئی دنیا کے مادی وسائل تھے. ایک فقیرانہ انداز جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے صرف اللہ کی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اقبال نے ایک شعر میں حق ادا کر دیا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. وہ اٹھے اور پھر سارے جہان کو بدل کے رکھ دیا، اور گویا جو کچھ خرافات اکبر اس کے بیٹے جہانگیر نے پیدا کر رکھی تھی ان سب کو بدلا، مٹا دیا، دین کو زندہ کیا، دین کے سارے شعبوں کو زندہ کیا. یہ حضرت مجدد الفرسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ، سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا ان کا. چنانچہ ان پر گفتگو ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں کئی ہفتے درکار ہیں. ان کے معارف، ان کے بیان کردہ حقائق کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. ان کے مکتوبات شریف آج اس حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس میں حقائق و اسرار کا ایک جہان ہے جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی مثال آپ کو اولین آخرین میں نہیں ملے گی. ایسے حقائق و اسرار اور ایسے معارف انہوں نے بیان فرما دیے ہیں کہ آج بھی جب ہم ان کو پڑھتے یا سنتے ان میں غور کرتے ہیں تو بخدا دل میں جہاں جہاں ایمان موجود ہے وہ ایک دم سے ایمان روشن ہو جاتا ہے. ایمان کے گوشے جو ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں اور انسان کی روح گرما جاتی ہے. جو گرمیاں احرار اقبال نے کہا تھا کہ جس کی نفس گرم سے گرمیاں احرار، وہ گرمی آج بھی ان کے ملفوظات سے، ان کے مکتوبات سے لوگوں میں پیدا ہوتی نظر آتی ہے. اور ان کے اثرات اتنے ہیں کہ اس وقت پورے اسلامی دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی علمی فکری تبدیلیاں اور دین کے لیے بڑی بڑی کاوشیں جہاں بڑے پیمانے پہ بڑے اسکیل پر ہو رہی ہیں، اور عالم کفر و الحاد و بے دینی کے مقابلے میں جہاں جہاں محض آرائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ان رگوں میں حضرت امام ربانی کی فکری تعلیمات کی لہریں ضرور موجود ہیں. ان کی فکر موجود ہے، ان کا نفس گرم کی جو گرمی ہے وہ اس میں تیر رہی ہے، اور وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح علمی فکری اور جناب دیگر جو میدان ہیں ان کے اندر حضرت امام ربانی نے لوگوں کو آج بھی گرما رکھا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے وہ جام اے ساقی. وہ ساقی یہ وقت ہے، ان کا جام آج بھی دنیا کو اس کی ضرورت ہے.